دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یزید ملعون کی موت کیسے ہوئی۔ تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو ایک لائک اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے اس کے کیے گئے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہ سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میری خلافت کو انکار نہیں کرے گا اور میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، لیکن جب یزید کی فوج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کر کوفہ لا رہے تھے اور شام کے بازار سے گزارنے لگا تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں نے اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اس طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبی میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر رکھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے اور کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کا پیٹ جلنے لگا تھا۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑنے لگا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنا زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اس ظالم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے
کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی سے جو ایک بوند پانی کے لیے بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر لعنت کرے؟ نواسۂ رسول کے خون سے آلودہ یہ تخت ہے، اس پر میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، ایسے تخت اور بادشاہی پر لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی اولاد کی طرف دیکھ رہا تھا اور یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ دوستو آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم بھی جنگل جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قاتل کو اپنے پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا اور وہ گھوڑا ایسے ہی کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ ابھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ محترم عزیز دوستو، یزید آج بھی پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دنوں کے چین و سکون کا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور اس خاندان پر ظلم کیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا اور ان پر زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جان لیا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ تو دوستو پھر ایک ویڈیو لے کر ہم ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔